ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس میں تو ہم اپنی ذاتی لذت کی خاطر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نفسانی لذت محسوس ہوتی ہے، تو اس میں ثواب کیوں؟ اس میں ثواب کا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ بے شک اگر حرام طریقے سے کرتے تو گناہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اس حرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال طریقے کو اختیار کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حلال طریقے پر تم کو گناہ ثواب عطا فرماتے ہیں اور یہ اجر کا سبب بنتا ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آزادی دے دی کہ اب میاں بیوی ہے وہ آپس میں اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی پابندی یہ نہیں لگائی کہ بھائی کتنی مرتبہ اور کس وقت میں، اوقات کی کوئی پابندی نہیں، عدد کی کوئی پابندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں، اس طریقے سے اس کو کھول دیا تاکہ جائز طریقے سے انسان کو۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارے پاس تمہاری کوئی کسی لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے شخص کا رشتہ آئے جو تمہیں اچھا لگتا ہو ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اور تمہارا کفو بھی ہو تو اس کو قبول کر لو۔ اور فرمایا کہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ پھیلے گا، بڑا فساد پھیلے گا۔ کیا مانا کہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں رشتوں کے انتظار میں اور رشتے بھی موجود ہیں لیکن جہیز کے انتظار میں اور اس بات کے انتظار میں کہ باپ کے پاس جب لاکھوں روپے آئیں گے تب وہ بیٹی کو شادی کر کے رخصت کرے گا۔ تو لڑکیاں تو اس انتظار میں بیٹھی ہیں اور بہرحال انسان ہے، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں کے اندر بھی خواہشات ہیں، وہ جب جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو ان کو ناجائز طریقے کی طرف شیطان لے جائے گا اور اس سے فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ دیکھ لو آج پورے معاشرے میں کیا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے روگردانی کی بنا پر۔ تو یہ راستہ اللہ نے جائز قرار دیا۔ تو ایک طرف شریعت نے جائز راستہ پیدا کر دیا اس خواہش کی تسکین کا اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اس راستے کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں، بربادی کی طرف لے جانے والے ہیں، اس کو معاشرے کے اندر کوڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان سے بچو۔ جو لوگ ان کی طرف جائیں گے فاولئک ھم العادون، وہ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، عذاب کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ایک طرف راستہ جائز کھول دیا اور ناجائز راستوں کو بند کر دیا۔ یہ اعتدال کا راستہ بتایا ہے اسلام نے اور اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت اور عصمت کی زندگی گزاریں، جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں اور حرام طریقوں سے پرہیز کریں تو اس کے بغیر ان کو فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب کیا طریقہ ہے اس عفت و عصمت کو حاصل کرنے کا اور اس کے لیے کیا تفصیلی احکام قرآن و سنت نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے اور اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعے میں اس کی تفصیل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت و عصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔